تمام احادیث اور غزوات اور وہ جو ساری چیزیں ہیں، مین جو چنک ہے وہ صرف 10 سال ہے. ایسے بھی ہوں گے جن کے وقت میں واقعتاً بہت برکت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کا ٹائم نکالنا اور ٹیون ان کرنا قبول فرمائے، اور جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کو علم نافع بنائے. آمین یا رب العالمین. آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بہت خیر اور برکتوں کا باعث بنائے. ایک صحابی رسول ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نکلنے کا، تو آئی واز مینٹلی ریڈی اور میں نے تیاری کرنی تھی اپنی. تو سبحان اللہ سم ہاؤ آئی پروکاسٹینیٹڈ. میں ڈیلے کرتا گیا، اپنی تیاری ڈیلے کرتا گیا، حتیٰ کہ پتہ چلا مسلمان نکلنے والے ہیں. تو مزید تھوڑی انزائٹی بڑھ گئی کہ میں تیاری کرتا ہوں، بٹ سم ہاؤ میں اپنے اسکیجول کو، اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہا تھا. پتہ چلا کہ وہ دن آ پہنچا ہے جس دن مسلمانوں کے لشکر نے نکلنا ہے، اور مسلمانوں کا لشکر نکل گیا، روانہ ہو گیا فرام مدینہ. تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرا پورا ارادہ تھا، اور میں نے کہا چلو یہ تو بہت بڑا لشکر ہے، اس کو ٹریول میں ٹائم لگے گا، میں ایسے کرتا ہوں کہ 1-2 دن میں ان کو جوائن کر لیتا ہوں انشاءاللہ. کہتے ہیں میں ایک دن نکلا، صبح گیا اور شام تک واپس جب لوٹا تو پتہ چلا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکا جو مجھے لشکر پہ جانے اور جہاد پہ جانے اور تیاری کے لیے کرنے تھے. اگلے دن میں دوبارہ نکلا، اینڈ سارا دن گزارنے کے بعد سم ہاؤ آئی couldn't prepare myself for the war. اور کہتے ہیں مجھ سے سم ہاؤ ڈیلے ہوتا گیا، حتیٰ کہ کچھ دن گزر گئے اور پتہ چلا کہ مسلمانوں کی اور جو کفار کی ان کی جنگ ہو گئی. کہتے ہیں اسٹل میرا ارادہ تھا کہ میں اب بھی نکل جاتا ہوں اور مسلمانوں کے لشکر کم از کم جوائن کر لیتا ہوں، بٹ کاش میں وہ کام کر پاتا، اور میں نہیں کر سکا وہ کام. until unless پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر واپس آ رہا ہے، مدینہ آ چکا ہے. اور اس کی وجہ سے وہ ہم سب کو ایک واقعہ ڈیٹیل میں پتہ ہے کہ باقی تو منافقین ایکسکیوزز لے کے آ گئے، جھوٹے وعدے لے کے آ گئے، لیکن جب کعب بن مالک نے اللہ کے نبی کو کہا کہ رسول اللہ آنیسٹلی کوئی ایکسکیوز نہیں بنتی، آئی جسٹ ڈیلیڈ اینڈ پروکاسٹینیٹڈ، تو ان کو 40 دن کے لیے بائیک آؤٹ کر دیا گیا. اور کہتے ہیں زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی، میری بیوی، میرے گھر والے، میرے بچے، میرے فیملی والے مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ اس سے یعنی برے دن انہوں نے، کہتے ہیں میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. تو وہ آپ سٹوری پڑھ لیجئے گا، لیکن دا مین کرکس آف دیٹ سٹوری واز اتنا بڑا لاس، اتنی بڑی مشکل ایک جنگ میں جانے سے ان وہ شرکت نہ کر سکے بیکاز آف پروکاسٹینیشن اینڈ ویسٹنگ سم ٹائم. ہم دیکھتے ہیں کہ 2024 انٹر ہو چکا ہے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو ڈیٹس کا چینج ہونا، ان کی کوئی اسپریچول امپورٹنس نہیں ہے. گریگورین کیلنڈر ویسے بھی اسلامک کیلنڈر نہیں ہے، بٹ اینی تھنگ وچ میکس اس ریفلیکٹ آر لائف، اینی تھنگ وچ میکس اس تھنک اباؤٹ آر ٹائم از گڈ انشاءاللہ. چاہے کوئی بھی وقت ہو یا کوئی بھی ٹائم ہو، ہمیں اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے. تو سبحان اللہ ہماری زندگیوں کے کتنے سال گزر گئے. ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی 2023 داخل ہوا تھا، اور بڑے پلانس تھے اور بڑی چیزیں تھیں. اچانک سے کس طرح چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا، بالکل آئیڈیا نہیں ہوا کہ کس طرح سے پورا ایک سال، یعنی سبحان اللہ 12 months and 30 days in every month گزر کے چلے گئے. تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قریب ایسا وقت آئے گا جب وقت میں برکت نہیں رہے گی. لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے وقت میں واقعتاً بہت برکت ہوگی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں تو یس 63 ایئرس کی تو لائف بابرکت ہے ان کی، اور 23 ایئرس کا جو ٹائم ہے وہ نبوت کا ہے. بٹ یو نو واٹ، تمام احادیث اور غزوات اور وہ جو ساری چیزیں ہیں، مین جو چنک ہے وہ صرف 10 سال ہے، مدینہ کے 10 years. جسٹ امیجن وہ 10 سالوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا. اس 10 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا. اللہ کے نبی کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے، میرے اور آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. یہ myth ہے کہ I don't have time. So the quantity is the same with everybody. دنیا کے تمام بڑے بڑے CEOs، دنیا کے تمام بڑے بڑے لیجنڈز جو واقعی میں اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور دین کام کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی 24 hours ہیں اور ہمارے پاس بھی. So quantity is the same, the quality is different. The quality is different کہ ہم لوگ اس ٹائم کو یوٹیلائز کس طرح سے کرتے ہیں. So today I'll talk about how to have importance of time in your life, and number 2, how to utilize this time. اور اس سے ہاؤ ٹو میک دا موسٹ آف اٹ انشاءاللہ.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پونی ہے ہمارے ذہن میں، ایک پرابلم ہے، ایک مت ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایکسٹرا ورشپ، نفل اذکار از ویسٹنگ ٹائم. سبحان اللہ. ہم لوگ قرآن کی تلاوت اسکپ کیوں کرتے ہیں؟ چلو ٹائم بچے گا، میں اپنے کام کر لوں گا. ہاں، ہم لوگ ظہر کی نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں، سنن رواتب ہوتی ہیں، اور اس کے مختلف جو صبح کے اذکار ہیں، یا قرآن کے لیے ٹائم نکالنا ہے، یا کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنا ہے کسی کے لیے، کوئی خیر کام کرنے کے لیے، سم ٹائمز نہیں کرتے کہ یار ٹائم اس میں لگ جائے گا، میرا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے، میرا ٹائم نہیں بچے گا میرے پاس. واللہ دس از اے ٹریپ آف شیطان. The more you give time to Allah subhanahu wa ta'ala, the more Allah subhanahu wa ta'ala will put barakah and add barakah in your life. Not just ثواب کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں ٹائم کے لحاظ سے بھی. میرے شیخ مجھے کہا کرتے تھے کہ توہا جب میں سنت اسکپ کرتا ہوں کہ ذرا وقت مل جائے گا اور کام مزید ہو جائیں گے، اتنا ہی زیادہ میں ٹریفک میں پھنستا ہوں، اتنا ہی زیادہ میرے کام لنگر آن اور ڈیلے ہوتے ہیں اور ٹائم میں برکت نہیں ہوتی. اور جب میں کوشش کرتا ہوں کہ نوافل ادا کروں، ایکسٹرا ٹائم اسپینڈ کروں اللہ کے ساتھ ذکر اذکار پہ، قرآن پہ، اتنا ہی مزید برکت میرے وقت میں آ جاتی ہے. ایون اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یعنی اگر اللہ کے لیے آپ کچھ بھی اسپینڈ کریں نا، ٹائم تو بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ مال تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے، یا اپنی سروسز اللہ کے لیے. ایک مجھے کچھ دن پہلے ہی بھائی بتا رہے تھے ایک واقعہ کہ میں نے عمرہ پہ جانا تھا اور میں نے اپنی ایک ڈیوائس بیچی، اور جب وہ بیچی تو سبحان اللہ یو کی ناٹ امیجن وین آئی واز ان مکہ، ایک مجھے بھائی ملے، ہی گفٹڈ می اے بیٹر ڈیوائس سیم کمپنی کی. ٹھیک ہو گیا. اور جب میں واپس آیا تو سم ہاؤ واٹ ہیپنڈ واز کہ دیر واز اے ڈیل وچ واز کریکڈ، اور مجھے جو میں نے پیسے لگائے تھے عمرے کے لیے اس سے تھوڑے اوپر پیسے مل گئے مجھے واپس. سو وہ جو چیز بیچی تھی وہ بھی واپس آ گئی، اور جو پیسے میں نے اسپینڈ کیے تھے عمرے کے لیے وہ بھی ایگزیکٹلی واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں رکھتا اپنے پاس، تو جو وقت آپ اللہ کو دے رہے ہیں کیا وہ اپنے پاس رکھے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ملٹیپل فولڈز بڑھا کے آپ کو دے دیں گے. سو دس از سم تھنگ ویری illogical and irrational کہ اگر میں اللہ کو ٹائم اسپینڈ کروں گا، اللہ کے لیے کچھ وقت نکالوں گا تو میرا وقت کم ہو جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، فجر سے لے کے صلاۃ الضحیٰ کے بعد یعنی اشراق کے بعد تک، ظہر سے کچھ پہلے تک اذکار کرتے تھے اور کہتے تھے یہ تو میرا ناشتہ ہے. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ وقت، اور ان کے وقت میں برکت کتنی تھی کہ ایک شخص کو انہوں نے لیٹر لکھا، ٹھیک ہے، اور وہ عصر سے مغرب کے بیچ میں وہ لکھا. اور آج جامعات میں، مختلف دنیا کے بڑے بڑے جامعات میں وہ ملٹیپل ایئرز پہ، ایٹ لیسٹ 1 سال پہ وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، عقیدہ کی کتاب. ٹھیک ہے، تو امام نووی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں آپ، ہی ڈائڈ ایٹ ہز 40s، لیکن ان کی کتابیں ہم دیکھ لیں، اربعین نوویہ دیکھ لیں، آپ ریاض الصالحین دیکھ لیں، سو مچ ورک. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له، کون ہے جو مجھے قرض دے گا تاکہ میں اس کو ملٹیپل فولڈز بڑھا کے دے دوں. سو وی مسلمز وی ڈونٹ ورک ہارڈ، وی ورک اسمارٹ. اگر میں 10 منٹ قرآن کو دوں گا تو ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ کتنا ایٹ لیسٹ ملتا ہے 10 ٹائمز، رائٹ. سو اللہ تعالیٰ کم از کم مجھے گھنٹہ واپس تو دے گا، یعنی وقت میں ایسی برکت دے دے گا. یہ دیکھیں، یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. جس کام کے لیے آپ بھاگ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اللہ آپ کو اس پہ 10 ٹائمز پروفٹ دے سکتا ہے، 100 ٹائمز پروفٹ دے سکتا ہے. جو چیز آپ سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے اس کو حل کر سکتا ہے. یو ول گیٹ یور ٹائم بیک اف یو ول اسپینڈ ٹائم ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو انویسٹ یور ٹائم ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دا مور یو انویسٹ یور ٹائم ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے ٹائم میں برکت دے دیں گے. اینڈ دس از دا گریٹسٹ پروڈکٹیوٹی ہیک وی مسلمز ہیو. انفارچونیٹلی نان مسلمز اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ برکہ کا جو کانسیپٹ ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جو ہماری زندگی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے کاموں کو سنبھال لیتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے ہی آتا ہے. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. اے آدم کی اولاد، تو اپنے آپ کو ذرا فارغ کر میری عبادت کے لیے، میں تیرے کاموں کو سنبھال لوں گا. تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور فقیری کو تجھ سے دور لے جاؤں گا، تیرے کام سارے سیٹل ہو جائیں گے.
اگر تو نے ایسا نہ کیا، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، تیرے میں ملأت یدئی کا شغلاً، تیرے میں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. پھر تو چکر لگاتا رہ جائے گا، پھر تو بھاگتا رہ جائے گا، پھر تو انزائٹی میں سارا دن گزار دے گا اور تیرے کام بھی بڑے تھوڑے سے ہو پائیں گے. ولم اسد فقرک، اور فقیری جو تو دور کرنے کے لیے سارے کام کر رہا تھا وہ بھی تو سے دور نہیں جائے گی. سو اللہ کے لیے ٹائم نکالیں. دا بگیسٹ اینڈ دا موسٹ ویلیویبل پروڈکٹیوٹی ہیک اینڈ ٹائم کو بچانے کا سب سے بہترین طریقہ. ٹھیک ہے. نمبر 2، ایکٹیولی اوائڈ کریں ٹائم ویسٹرس کو. سو ایکٹیولی اوائڈ ویسٹنگ ٹائم. یاد رکھیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ بہت شارٹ ہے، بہت ہی شارٹ ہے. اور کل قیامت کے دن جب ہم لوگ ہوں گے آپس میں ڈسکشن کروں گے تو یہ دنیا کیسی لگ رہی ہوگی. یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. وہ دیکھیں گے کہ یار ایک مجھے بس رات کا کچھ حصہ یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے ہم نے اس دنیا میں. تو جب اتنا سا ہی ہم نے ٹائم گزارنا ہے اس دنیا میں اور ہم لوگ یہ بات کہہ رہے ہوں گے قیامت کے دن، تو پھر وائی ویسٹنگ سو مچ ٹائم آن سوشل میڈیا اپلیکیشنز اینڈ ٹی وی اینڈ گاسپس. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو اتنا ٹائم دیا تھا، میں پیرافریز کر رہا ہوں، کہ جس میں وہ یعنی ذکر کر سکیں، جس میں وہ یاد کر سکیں، جس میں وہ اپنے پرپز آف لائف آئیڈینٹیفائی کر سکیں. کہ ہم نے ان کو اتنا لائف اسپین نہیں دیا تھا کہ جس میں جو یاد کرنا چاہیے اس کو یاد کر سکیں کہ ان کا پرپز آف لائف کیا تھا. 30 سال ہم پہ گزر گئے ہیں، بٹ ابھی تک ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یوز لیس موویز اینڈ ڈراماز اینڈ کلپس اور ٹی وی چینلز اور نیوز چینلز جس کے بارے میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ڈیو ٹائم دیا ہے. اور یاد رکھیں جو اس وقت کو ضائع کرے گا قیامت کے دن یہ وقت کا ضائع کرنا اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ افسوس ہو مجھ پہ، تباہی ہو مجھ پہ کہ میں جو نگلیکٹ کرتا رہا اپنے ٹائم کو اور اپنی ڈیوٹیز کو ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وہ افسوس کر رہا ہوگا، اپنی انگلیاں چبا رہا ہوگا کہ ہائے کاش میں نے اس وقت کو ضائع کیوں کیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے I have never regretted anything as much as my regret over a day on which the sun sets. میں نے آج تک اتنا کسی چیز کو ریگریٹ نہیں کیا جتنا اس دن کو کیا کہ جس دن سورج طلوع ہوا اور پھر غروب ہو گیا اور میرا ایک دن ختم ہو گیا اور میری اعمال میں بہت زیادہ کثرت نہیں آئی. اور ہم کتنا ریگریٹ کرتے ہیں اس ٹائم کو. یہ تو پتہ چلے گا جب بوڑھے ہوں گے، اور یہ اصل پتہ چلے گا جب موت آئے گی اور قبر میں ہوں گے یہ میں نے کیا کر دیا. حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب اليوم ذهب بعدك. اے آدم کی اولاد you are nothing but a number of days. ایک دن گزر جاتا ہے تمہارا ایک حصہ تم سے چھین کے چلا گیا. یاد رکھیں اس ساری ٹیکنالوجی کے بعد 3D پرنٹنگ ہے، اسٹیم سیلز کو اتھارٹیز سیو کریں جو انسان کے امبلیکل کارڈ میں ہوتے ہیں. ایوری تھنگ کین ری گرو. لیور ٹرانسپلانٹس آ گئے ہیں، ہیئر ٹرانسپلانٹس آ گئے ہیں، ہر چیز واپس آ جائے گی. پیسہ جو انسان آگ لگا دیتا ہے یا جلا دیتا ہے اس کو واپس آ جاتا ہے پیسہ، بٹ وٹ کی ناٹ کم بیک از اے لاسٹ سیکنڈ اینڈ اے لاسٹ مومنٹ. اور ہم کتنے آسانی سے اتنی اس کو ضائع کر رہے ہیں. امیجن ایک شخص بیٹھا ہو اور وہ اپنے یعنی 5000 روپیز کا نوٹ لے اس کو آگ لگا دے، اور پھر ایک اور 5000 کا نوٹ لے اس کو آگ لگا دے. لوگ کیا کہیں گے؟ یار کتنا پاگل انسان ہے، وہ کہتے ہیں ٹائم از منی رائٹ. تو ہم جو ٹائم ضائع کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں آؤ یار شیشہ پینے چلتے ہیں، یا آؤ یار گپ شپ مارتے ہیں اور سنا کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے سوشلائزنگ سم ٹائمز اٹس امپورٹنٹ، بٹ لمبے گھنٹوں کے ٹائم ویسٹیجز اور 3 4 گھنٹے کی اسکرولنگ، جس کی ایوریج ایج 75 ایئرز ہے، ٹھیک ہے، وہ آن ایوریج 25 ایئرز سوتے ہوئے گزار دیتا ہے. اراؤنڈ مور دین 10 ایئرز اسکرین پہ گزر جاتے ہیں. 9 ایئرز اور سم تھنگ 9 to 5 کام کرنے میں گزر جاتے ہیں. 3 ایئرز ان واش روم اینڈ ایٹنگ میں گزر جاتے ہیں. سو ٹائم بڑا لمیٹڈ بچ جاتا ہے، لٹرلی 2-3 سال بچ جاتے ہیں، اور وہ بھی ہم ایسے ہی ضائع کر دیں اسکرین اسکرولنگ کرتے کرتے. اور آج کل میں اسٹیٹس دیکھ رہا تھا کہ ایوریج جو ینگسٹر ہے اس کا دن کے 5 hours سوشل میڈیا پہ وہ ویسٹ کر رہا ہوتا ہے.
ٹک ٹاک، انسٹاگرام نہ کریں ایسا اپنے ساتھ، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اور ہدایت کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے نا، وہ وقت ہے ہمارے پاس.